السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم دوسری آیت کو سیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم دوسری آیت کو شروع کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر ایک مرتبہ درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیت ہے ہماری ملک الناس۔ اس کے اوپر میم جو آیا ہے، اس آیت میں میم جو آیا ہوا ہے، اس میم کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس پر زبر ہے، اور جس حرف پر زبر ہو اس حرف کو متحرک کہتے ہیں، اور متحرک حرف کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کو بغیر کھینچے جلدی پڑھنا، کھینچ کر نہیں پڑھنا۔ ملک الناس، اگر ہم اس کو پڑھیں گے مالک الناس تو یہ غلطی ہے، اس لیے کہ ہم نے الف کا اضافہ کیا جو کہ یہاں موجود نہیں ہے۔ ہم اس کو بغیر الف کے پڑھیں گے، بغیر کھینچے میم کو پڑھیں گے ملک الناس، ملک الناس، ملک الناس۔ اب آگے ہے لام، اس لام کے نیچے زیر ہے، اور لام بھی متحرک ہے۔ متحرک حرف کو جیسے بتایا جلدی نہیں پڑھتے، کھینچ کر نہیں، جلدی پڑھتے ہیں کھینچ کر نہیں پڑھتے، جھٹکا بالکل نہیں دیتے، تو ہم بغیر جھٹکے کے بغیر کھینچے اس کو پڑھیں گے ملک الناس۔ اب آگے ہے کاف۔ یہ کاف دو ہیں، ایک ہے دو نقطوں والی، ایک بغیر نقطوں والی۔ بغیر نقطوں والی تو ہے باریک، اور دو نقطوں والی اس کو موٹا قاف کہتے ہیں، اس کا تکلم قاف ہوتا ہے منہ بھر کے، اس کو بغیر منہ بھرے پڑھتے ہیں کاف۔ اگر کاف کی جگہ ہم قاف پڑھ دیں، موٹا کر کے پڑھ دیں تو یہ غلطی ہے۔ ہم اس کو کاف پڑھیں گے، بغیر نقطوں والی قاف ہے یہ کاف، اس کو کاف پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے تاکہ غلطی نہ ہو، ایسی غلطی کہ جس کی وجہ سے ہماری نماز خراب ہو جائے۔ ہم اس کو کاف چھوٹا کر کے پڑھیں گے مالک الناس۔ اس کے بعد ہے الناس، وہی پچھلی بات ہے کہ نون کے اوپر تشدید اور نون مشدد ہے، اس لیے نون مشدد کو ہم جناب والا غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیونکہ نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر غنہ بھی کریں گے۔ اس نون کو ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے، کیونکہ اس کے آگے الف مدہ آیا ہو، کیونکہ حروف مدہ تین ہیں، الف ہے، اس میں واو ہے اور یا ہے۔ الف مدہ کہتے ہیں الف سے پہلے زبر ہو، یہاں الف ہے اس سے پہلے زبر ہے، اس لیے یہ الف مدہ ہے ملک الناس۔ آگے سین، اس کے نیچے وہی زیر ہے، اور زیر کو حالت وقف میں ساکن کر دیتے ہیں، زیر والے حرف کو ملک الناس۔ اس کے آگے تیسری آیت ہے الہ الناس۔ الہ الناس، لوگوں کا معبود، جی الہ الناس۔ اب یہاں حمزہ ہے اور حمزہ کے نیچے زیر، تو یہ متحرک ہوا، اور متحرک حرف کو جلدی نہیں پڑھتے، متحرک حرف کو کھینچتے نہیں ہیں، کیونکہ اگر اس حمزہ کے نیچے ہوتی کھڑی زیر ایلا پڑھتے، پھر ہم ایک الف کے مقدار کھینچ کر، الف کی مقدار نہیں کھینچ کر پڑھیں گے، اس لیے کہ اس کے نیچے زیر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، جھٹکا بالکل نہیں دیں گے۔ ایلا، لام کو کھینچیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور کھڑا زبر جو ہوتا ہے اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے الہ الناس۔ الہ، لام کو کھینچیں گے، حمزہ کو نہیں کھینچیں گے، اس بات کو ذرا غور اور توجہ سے سنیں۔ الہ الناس، یہ جو ہا ہے، الہ لام کے بعد ہا ہے، اس ہا کو ہا پڑھیں گے، ہا نہیں پڑھیں گے، الہ الناس۔